بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے تمام پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کل رات انڈیا نے پاکستان پر ایک حملہ کیا ہے اور حالیہ ممکنہ جنگی خطرات کے پیش نظر متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ نے تمام پاکستانیوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ وہ پیغام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تقریباً اس میں 6 نکات کو ذکر کیا ہے کہ اس کا پاکستان اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ اس کا خصوصاً بہت زیادہ خیال رکھے۔ محترم سامعین، مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی تمنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت نے جنگ کی خواہش سے منع فرمایا ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ثابت قدمی اور حوصلے کا مظاہرہ کرے، جیسے کہ کل رات انڈیا نے ہم پر جنگ کو مسلط کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو۔ افواج پاکستان ہماری قومی سلامتی کے محافظ ہے، ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوج اور ریاستی اداروں کی کھل کر حمایت کرے۔ تیسری بات یہ کہ ملک کو اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے والی اندرونی آوازیں دشمن کے ناپاک عزائم میں تقویت کا باعث بنتی ہے۔ ہر فرد ان سازشوں کو پہچانے اور ان کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ چوتھی بات یہ کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد قائم کرے۔ اس نازک وقت میں سیاسی یا دیگر اختلافات کو پس پش ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے متحد ہو جائے۔ پانچویں بات یہ کہ سوشل میڈیا پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ جنگ سے متعلق غیر سنجیدہ باتیں، لطیفے یا افواہیں پھیلانا سخت نقصان دہ ہیں۔ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کرے اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائے۔ چھٹی بات یہ کہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ وطن عزیز اور اہل اسلام کی سلامتی، استحکام اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ محترم سامعین، ظاہراً تو یہ بہت چھوٹی سی ٹپس ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو بڑے نتائج اس کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمان اور پاکستانیوں سے خاص طور پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان 6 ٹپس کو اپنائیں اور ان پر ضرور عمل کریں۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی اہل اسلام کو بالخصوص پاکستان کو اپنی خاص رحمت اور عافیت سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرف سے دشمنوں کی شر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کو ثابت قدم رکھے کہ وہ اپنے سرحدوں کا اور اپنے قوم کا اچھے طریقے سے دفاع کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان